السلام علیکم، محمد شعیب راولپنڈی سے۔ میں نے یہ ضروری سمجھا، ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، اظہر اسماعیل صاحب نے سوال پوچھا ہے اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اس دور میں، گئے گزرے دور میں، کہ جب کہ امت تقسیم ہو چکی ہے اور ایسی امید کی کرن مجھے نظر آئی ہے۔ انہوں نے ایک نقطہ بھی بیان کر دیا اپنے اس سوال کے اندر ہی۔ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ امت میں آج اگر وحدت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وحدت ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو نقطہ انہوں نے بہت زبردست بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہم کر رہے ہیں، 22-23 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ نقطہ انتہائی دل عزیز لگا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سارے بھائی جتنے بھی میری بات سنیں گے وہ اس کلپ کو سنیں اور اس نقطے کو سمجھیں، اور جو اہل علم لوگ ہیں میرے خیال میں وہ جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسا نقطہ ہے جو قرآن و سنت سے انتہائی قریب تر ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ مسلمان تفرقے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو وحدت کے قیام کے لیے اس سے زبردست کوئی نقطہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ اس جماعت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اس کی تشکیل نو کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ شخصیت ہر دل عزیز لگی ہیں مجھے، اظہر اسماعیل صاحب، اور جو اکابرین ہیں اس وقت مسلمانوں کے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ وحدت ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی وحدت کو قائم رکھو۔ بھائی وحدت قائم نہیں ہے، ہم توبہ استغفار کر کے دوبارہ اسی جماعت کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائیوں کو جو درد دل رکھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم چدانم مشکلات لا الہ را۔ تو لا الہ الا اللہ پر اپنے مفادات کو قربان کر دیں۔ مشکل کام تو یہی ہے نا، بندہ ڈرتا ہے میرے مفادات آڑے آئیں گے۔ بھائی جب کلمہ اس کی بات آتی ہے ایک بننا پڑے گا، بھائی ایک اطاعت میں، امیر کی اطاعت میں آنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو قربانی دینی چاہیے اللہ کے لیے، آخرت پر پختہ ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اور اس نقطے کو انتہائی غور و فکر کرنی چاہیے۔ میری پھر سے التجا ہے تمام کلموں کو، اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہ اظہر اسماعیل صاحب کا کم از کم یہ سوال آپ سنیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کا ضمیر اس بات میں کیا کہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو جب ادیان الگ الگ ہو گئے تو وہ ایک نہ رہے، ان کا ایک دین پر آ جانا، ایک جماعت ہو جانا، یہ وحدت امت ہوگا۔ اب دوستان محترم، وحدت امت کے ساتھ ساتھ اقامت دین کا مسئلہ ہے۔ تو اگر لوگوں کے درمیان وحدت نہیں ہوگی، وہ ایک دین پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک جماعت نہیں ہوں گے، تو اس دین کو قائم کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، وحدت امت کا معنی ایک جماعت ہونا بھی ہے، ایک دین پر ہونا بھی ہے۔ اگر ہمارے اندر وحدت ہے تو ہم ایک جماعت بھی ہیں، ایک دین پر بھی ہیں، اور اگر ہمارے اندر وحدت نہیں ہے تو ہم نہ تو ایک جماعت ہیں نہ ہم ایک دین پر ہیں۔ اور اگر ہم ایک دین پر نہیں تو ہم اسے قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ قائم تو وہ تب ہوگا جب ہم سب ایک دین پر ہوں گے، اور قائم وہی لوگ کریں گے جو ایک دین پر ہوں گے، کیونکہ وہ ایک جماعت بھی ہوں گے۔ اب دوستان محترم، ہم دوسری آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں جس میں اقامت دین کا ذکر ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی راستہ منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے پسند کیا۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا
کہ ہم نے ان کو وحی کی، آپ کو بھی وحی کی کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ اب دوستان محترم، اقامت دین، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقامت دین، دین کو قائم رکھنا، دو مفاہیم ہیں اس کے بھی۔ ایک دین کو قائم رکھنا یعنی دین پر قائم رہنا، اور ایک دین کو قائم کرنا۔ یہاں پہ فرمایا کہ دین پر قائم رہنا اور تفرقہ نہ کرنا، اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں، ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جہاں دین پر قائم رہنا ہوتا ہے، اور ایک سٹیج وہ آتی ہے جہاں دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کون سی سٹیج ہے؟ یہ وہ مقام ہے جسے ہم غلبہ دین کہتے ہیں۔ جب غلبہ دین نہیں ہوتا، اس وقت دین پر قائم رہنا ہوتا ہے، اور جب دین غالب آ جاتا ہے تو پھر دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، تو آج دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دوستان محترم، دین پر قائم رہنا ایک امت بن کے رہنا، وحدت اختیار کر کے رہنا، اس کا ہم ذکر کر چکے۔ تو اگر ہم ایک جماعت نہیں ہیں تو ہم ایک دین پر نہیں ہیں۔ گویا ہم دین پر قائم نہیں ہیں، ہم نے دین کو قائم نہیں رکھا ہوا۔ اگر ہم نے دین کو قائم رکھا ہوا ہوتا تو آج ہم سب ایک ہوتے، ایک جماعت ہوتے، پاکستان کے 20 کروڑ مسلمان، ان کے اندر وحدت ہوتی، ایک جماعت ہوتے، تب وہ ایک دین پر ہوتے۔ اسی طرح پوری روئے زمین کے مسلمان، 1.5-2 ارب مسلمان، وہ ایک جماعت ہوتے، تب وہ ایک دین پر ہوتے، یعنی ان کے اندر وحدت ہوتی تو وہ ایک دین پر ہوتے۔ آج وحدت نہیں ہے، لہذا ہم ایک دین پر نہیں ہیں، تو پھر ہم کون سے دین کے قیام کی بات کرتے ہیں جس پر ہم ہیں ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 2 مراحل ہیں، ایک مرحلے میں دین پر قائم رہنا ہے، دوسرے مرحلے پر دین کو قائم کرنا ہے۔ اب ہم پہلے مرحلے میں ہیں، اس وقت ہم نے دین پر قائم رہنا ہے۔ دین پر قائم رہیں گے تو دین کو قائم کر سکیں گے، دین پر قائم نہیں رہیں گے تو دین کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ آپ لاکھ تحریکیں چلا لیں، جماعتیں بنا لیں، اگر آپ دین پر قائم نہیں ہیں تو دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ اب دین پر قائم رہنا کیا ہے؟ دیگر جزیات کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز وحدت اختیار کر کے رہنا ہے، دین کو قائم کر کے رہنا، ایک ہو کے رہنا ہے۔ آج
ہم ایک نہیں ہیں، وحدت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم دین پر قائم نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ ہم نے تمام انبیاء کو یہی وحی کی ہے کہ دین پر قائم رہنا اور اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ جب یہ لوگ دین پر قائم تھے، ان کے درمیان تفرقہ نہیں تھا، تو وہ امت واحدہ تھے۔ پتہ یہ چلا کہ امت واحدہ ہوں گے تب ثابت ہوگا کہ ہم دین پر قائم ہیں، اور اگر امت واحدہ نہیں ہوں گے تو ہم دین پر قائم نہیں ہوں گے، ہمارے درمیان تفرقہ ہوگا۔ آج دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہمارے درمیان تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے، وحدت نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دین پر قائم نہیں ہیں۔ تو پہلے ہم خود تو دین پر قائم ہو جائیں، پھر دین کو قائم کریں گے۔ پہلے ہم خود تو قائم ہو جائیں، اس مرحلے کے اندر ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، پھر جا کر دوسروں کے اوپر دین کو قائم کرنا ہے۔ آج دین کے نام پر، اقامت دین کے نام پر بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان سے انسان پوچھے کہ آپ اقامت دین کسے کہتے ہیں؟ ان کی نظر میں اقامت دین فقط دین کو قائم کرنا ہے، غلبے کے بعد اس سے پہلے کوئی اقامت دین نہیں ہے۔ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اقامت دین پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، پہلے تمہارے اندر ہے، پھر تمہارے اوپر ہے۔ اب ہمارے اندر اقامت دین نہیں ہے تو ہم کہیں جی ہم اقامت دین کرنے چلے ہیں۔ بھائی پہلے اپنے اندر تو اس کا نمونہ دکھاؤ، اور جب ہمارے اندر دین آ جائے گا، ہم جب دین پر قائم ہو جائیں گے، یاد رکھیں دین اوپر بھی قائم ہو جائے گا۔ آج دین غالب کیوں نہیں آ رہا؟ آج دین اوپر قائم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم دین پر قائم نہیں ہیں۔ دین پر قائم رہنا ایک ہونا ہے، وحدت اختیار کرنا ہے، ایک جماعت بن کے رہنا ہے۔ جب تک یہ نہیں تو ہم دین پر قائم نہیں۔ تو جو لوگ دین پر قائم نہیں، ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ دین کو قائم کریں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ پہلے اپنے اوپر دین کو قائم کرنا ہوگا، یعنی خود دین پر قائم ہونا ہوگا، اور اپنے اندر اقامت دین یہ ہے کہ یہ جتنی جماعتیں اس وقت موجود ہیں اقامت دین کی بات کر رہی ہیں، غلبہ دین کی بات کر رہی ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کر رہی ہیں، اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کر رہی ہیں، یہ سب ایک ہو جائیں، پھر یہ دین پر قائم ہو جائیں گی۔ اور جب یہ دین پر قائم ہو جائیں گی، یاد رکھیں دین بھی قائم ہو جائے گا، بھی آ جائے گا، مصطفی انقلاب بھی آ جائے گا، نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے گا،
خلافت بھی قائم ہو جائے گی.